کوئی 150-200 کی تعداد میں شہید کیا، تو پھر اسے جو ہے وہ وہاں سے اپنا بوریا بستر لپیٹنا پڑا۔ اور یہ ایک دن پہلے تک جو میاں نواز شریف کو کہتا تھا کہ میں تمہیں گریباں سے پکڑ کے تمہیں میں باہر گھسیٹوں گا، میاں نواز شریف نے اگلے دن اسے فون کر کے کہا کہ خان صاحب ملک میں دہشت گردی ہے، ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ ملک آپ کا اور میرا ہم سب کا ہے، اسے ہم نے سب نے مل کے بنانا ہے اور اس کو محفوظ کرنا ہے، آپ تشریف لائیں۔ میں نے تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم کوئی فیصلے کرنے چاہتے ہیں کہ ملک سے دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہو۔ یہ تھا ایک ایسا رویہ جو ایک لیڈر کا رویہ ہوتا ہے، جو کہ ایک سیاستدان کا رویہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی سیاستدان یہ کہے کہ میں تو اپنے مخالفوں کو دیکھ نہیں سکتا، یہ تو سارے چور ہیں، یہ تو سارے ڈاکو ہیں، میں تو ان کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا، میں تو بہتر ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے مر جاؤں، تو پھر وہ ملک آگے نہیں بڑھتے، وہ ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کرتے۔ ان ملکوں میں جمہوریت نہیں ہوتی، ان ملکوں میں پھر بھوک ہوتی ہے، ان ملکوں میں پھر جو ہے وہ اکانومی کا بٹھا بیٹھتا ہے، ان ملکوں کی کرنسی جو ہے وہ اسی طرح سے بے وقت ہوتی ہے جس طرح سے آج آپ کا روپیہ جو ہے وہ بے وقت ہے۔ ان ملکوں میں پھر اسی طرح سے مہنگائی ہوتی ہے اور عام آدمی کا اور غریب آدمی کا جو ہے وہ جینا مشکل ہو جاتا ہے، جس طرح سے اب پاکستان میں ہوا ہے۔ اس وقت جب میاں نواز شریف نے سب کو بٹھایا تو اس کے نتیجے میں اس ملک سے دہشت گردی ختم ہوئی، ورنہ فوج تو پہلے بھی تھی، پولیس پہلے بھی تھی، رینجرز پہلے بھی تھے، تو پہلے کیوں نہ ختم ہو گئی؟ لیکن جب پوری قوم کا ایک فیصلہ ہوا، پوری قوم متحد ہوئی، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اور آج بھی کے پی کے میں حالات خراب ہیں، اور ان کی خرابی کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت کے دور میں طالبان کو، ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ واپس آنے کا موقع دیا، لیکن پھر بھی آپ پنجاب دیکھ لیں کہ اللہ کے فضل سے پنجاب جو ہے وہ آج بھی محفوظ ہے، اور پنجاب آج بھی دہشت گردی سے محفوظ ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جب قوم متحد ہوئی تو مسئلے حل ہو گئے۔ وہ معاملات جو پہاڑ جیسے تھے، جو سال ہا سال سے ملک کو کھائے جا رہے تھے، وہ مسائل حل ہو گئے۔ جب مل کے بیٹھتے ہیں لوگ تو مسائل حل ہوتے ہیں، جب لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو مسائل کے حل کا راستہ جو ہے وہ سجائی دیتا ہے۔ لیکن جب نفرت بیچ میں آ جائے، تکبر بیچ میں آ جائے، تو اس ملک سے کیا، اس گھر سے رزق جو ہے وہ روٹ جاتا ہے، اس گھر میں جو ہے وہ بھوک پڑ جاتی ہے۔ اب جو آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے حالات یہ کیوں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اتفاق ہوا، آپ کی جو ہے وہ دہشت گردی کے اوپر آپ نے قابو پایا، بجلی کے کارخانے لگے، سی پیک کا معاہدہ ہوا، اور پاکستان سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ دور ہو گئی 4 سالوں میں، 2017 تک۔ لیکن اس بدبخت نے اپنا کام جاری رکھا، اس نے اگر وہ دھرنا تو اسے اٹھانا پڑا، لیکن بعد میں کبھی لانگ مارچ، کبھی شارٹ مارچ، کبھی احتجاج، کبھی جلسہ، کبھی جلوس، جلسوں میں گالیاں، یہ کام اس نے جاری رکھا۔ اور اس کے بعد پھر ایک سازش کے تحت اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے اس کا ساتھ دیا۔ اسٹیبلشمنٹ سے کچھ لوگ جو کہ اب اقبالی ہو چکے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ اب آن ریکارڈ ہیں کہ جی ہم نے یہ کام کیا، ہم نے ججز کو مینیج کیا، ہم نے 2 سال بڑی محنت کی میاں نواز شریف کو حکومت سے نکالنے کے لیے۔ جو شوکت صدیقی ہے ہائی کورٹ اسلام آباد کے جج، وہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ہم میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو سزا دینے والے ہیں،
تو آپ ان کی ضمانت تو نہیں لے لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جب کیس میرے پاس آئے گا تو میں پھر دیکھوں گا۔ تو انہوں نے کہا، جنرل فیض نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہماری 2 سال کی محنت ہے، اگر آپ نے ضمانت لے لی تو ہماری تو 2 سال کی محنت ضائع چلی جائے گی۔ یہ بات کو میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا، یہ آن ریکارڈ ہے۔ یہ جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی، یہ آن ریکارڈ ہے، انہوں نے یہ بات بتائی ہے، یہ بات لکھی ہے انہوں نے۔ انہیں کہا گیا کہ آپ کو ہم چیف جسٹس بنا دیں گے، آپ یہ کام کریں۔ انہوں نے کہا جی جب کیس میرے پاس آئے گا تو میں دیکھوں گا۔ ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا اور انہیں بھی جو ہے وہ گھر بھجوا دیا گیا۔ بندہ ان سے پوچھے، جو اب یہ کردار جو ہیں یہ یہیں پہ موجود ہے، ججوں کو مینج کیا گیا۔ یہ بابا رحمتے جو بنا ہوا تھا چیف جسٹس ثاقب نثار، جبکہ یہ ثابت تو بابا رحمتے ہوا اس ملک کے لیے، اسے کوئی پوچھے کہ بھئی تم اس وقت کیا کرتے تھے؟ تم نے باقاعدہ سازش کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کے تم نے میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ کیا، اسے سزا دی کہ آپ نے اپنے ایسٹس شو نہیں کیے۔ یعنی ہر آدمی نے، کوئی ایم ایل اے ہو، ایم پی اے ہو، منسٹر ہو، اس نے بتانا ہوتا ہے کہ میرے پاس کون کون سا ایسٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ایک کمپنی میں ملازمت کی ہے جو کہ آپ کے بیٹے کی تھی، تو وہاں سے جو تنخواہ آپ نے لینی تھی وہ نہیں آپ نے بتائی۔ تو بتایا گیا کہ جی وہ تنخواہ تو لی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو لی تو نہیں ہے لیکن آپ لے تو سکتے تھے نا، لہٰذا آپ وزارت عظمیٰ سے باہر۔ آپ نااہل، اور نااہل بھی کوئی سال 2 سال کے لیے نہیں، ساری عمر کے لیے۔ یعنی اس قسم کے جو ہے وہ فیصلے کیے گئے، اور آج ان لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت جو برس رہی ہے تو ایسے برس رہی ہے کہ اب اس کے بیٹے کی ایک ٹیپ جو ہے وہ آڈیو ٹیپ وہ اب چل رہی ہے، اس میں وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ بیچنے کا جو ہے وہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے مانگ رہا ہے، اور جس بندے سے مانگ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے نہ دیے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، جبکہ وہ اس وقت چیف جسٹس کا بیٹا نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس کی اولاد، جس کے رشتہ دار اب جو ہے وہ لوگوں کی ٹانگیں توڑ کے ان سے جو ہے وہ کروڑوں روپے رشوت وصول کر رہے ہیں، جب وہ چیف جسٹس تھے تو اس وقت وہ کیا کرتے رہے ہوں گے؟ اس وقت انہوں نے پاناما کے کیس میں نواز شریف کو ناحق سزا دینے کے لیے پتہ نہیں کتنے کروڑ لیے ہوں گے، اور باقی معاملات میں جو ہے وہ کیا گند پھیلایا ہوگا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس گند پھیلانے کا اور یہ فیصلے کرنے کا جو پاکستان کو سزا ملی ہے، جو پاکستان کا نقصان ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میاں نواز شریف تو چلو ایک انسان ہے، وہ تو چلو اپنے آپ کو تسلی دے دے گا کہ ٹھیک ہے، جیسے اللہ کو منظور تھا، اللہ نے میرے اوپر کرم کیا، مجھے 3 بار جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا، چلیں اگر اس وقت جو ہے وہ میں نہیں رہا تو میرا نقصان ہوا، لیکن جو اس ملک کا نقصان ہوا ہے، جو اس ملک کے کروڑوں لوگوں کا نقصان ہوا ہے، یہ اگر سازش نہ ہوتی تو کیا مئی 2018 میں اس ملک میں ڈالر جو ہے وہ 110-11 روپے کا نہیں تھا؟ کیا اس ملک میں آٹا جو ہے وہ 35 روپے کلو عام آدمی کو نہیں مل رہا تھا؟ کیا اس ملک میں چینی جو ہے وہ 50 روپے جو ہے وہ کلو نہیں تھی؟ پیٹرول جو ہے وہ 65 روپے کا لیٹر نہیں تھا؟ عام آدمی جو ہے وہ اپنی جیسی بھی اس کی کمائی تھی یا جتنی بھی تھی اس میں باعزت طور پہ جو ہے وہ روٹی تو کھا رہا تھا، اور پاکستان جو ہے وہ 6.2 شرح نمو سے جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا۔ پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ 6% سے اوپر 7 اور 8% تک جو ملک ترقی کرے اور مسلسل 3-4 سال ترقی کرتا رہے، اس ملک میں کوئی بھوکا نہیں سو سکتا۔
اس ملک میں دوائی کے بغیر نہیں کوئی مر سکتا، اس ملک میں جو ہے وہ کوئی بے روزگار نہیں ہوتا، اس ملک میں لوگ باہر سے آتے ہیں روزگار تلاش کرنے کے لیے، وہاں پہ کام کرنے کے لیے۔ لیکن کیا ضرورت تھی، کیا وہ کون سا وہ مشن تھا کہ اس بدبخت کو، اس فتنے کو جو ہے وہ اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا؟ 2018 کے الیکشن میں زبردست جو ہے وہ دھاندلی کی گئی۔ میرے الیکشن میں اسی حلقے میں آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ میرا مخالف امیدوار کہتا تھا میری گنتی 40,000 سے شروع ہونی ہے۔ ہو سکتا ہے 40 سے نہیں تو 20 سے شروع ہوئی ہو، لیکن ہمارے ووٹوں کی تعداد اتنی تھی کہ وہ پھر بھی ان کی گنتی جو ہے وہ کم پڑ گئی۔ یہاں پہ لوگوں کو بلا بلا کے ایک دفتر میں بٹھا کے انہیں جو ہے وہ دھمکیاں دی جاتی رہی، ان کو جو ہے وہ لالچ دیا جاتا رہا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمیں کامیابی دی۔ لیکن پورے ملک میں انہوں نے رزلٹ کو تبدیل کر کے جو ہے وہ اس فتنے کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو ہے وہ جو 5 سال میں اس ملک میں تباہی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ پراپیگنڈے کے ذریعے سے جھوٹ بول کے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ نہیں، میرے دور میں جب میں 3.25 سال اس ملک میں مسلط رہا تو اس وقت تو جو ہے وہ رابی چین لکھتا تھا، اس وقت تو دودھ کی نہریں بہہ رہی تھیں، اس وقت تو ہے وہ مہنگائی تھی نہیں۔ یہ تو سارا جو ہے وہ 1 سال میں ہوا ہے، یہ 1 سال میں نہیں ہوا۔ اس ملک کی تباہی کو جو ہے وہ اس نقطے تک پہنچانے میں ان 3.25 سال کا بنیادی ہاتھ ہے، جس دوران یہ بدبخت ٹولہ جو ہے وہ اس ملک میں اوپر مسلط رہا۔ یہ مجھے بتائیں، میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، پورے ملک میں موٹر ویز، میٹروز، بڑے ہاسپٹل، بڑے ایئرپورٹس آپ جا کے دیکھ لیں، وہ لاہور ایئرپورٹ ہو یا کراچی ہو، وہ چلڈرن ہاسپٹل فیصل آباد کا ہو یا وہ لاہور کا ہو، وہ فیصل آباد کا کارڈیالوجی سینٹر ہو یا ملتان کا ہو یا مظفر گڑھ کا ہو، آپ دیکھ لیں کہ وہ کس دور میں جو ہے وہ بنے ہیں۔ یہ پورے 3.25 سال میں، یہ پورے 4 سال میں مجھے بتا دیں کہ پورے ملک میں انہوں نے کون سا بڑا منصوبہ جو ہے وہ کیا ہے۔ کوئی میٹرو، کوئی موٹر وے، وہ موٹر وے جو ملتان سے، جو لاہور سے ملتان اور ملتان سے سکر اور سکر سے اب کراچی تک دوبارہ شروع ہے، وہ بھی ہمارے دور میں شروع ہوئی ہے، وہ بھی اب شروع ہوئی ہے، وہ ہمارے دور میں جو ہے وہ سکر تک مکمل ہوئی۔ آج لوگ سندھ سے بھی جو ہے وہ صبح چلتے ہیں اور شام کو جو ہے وہ آ کے قومی اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرتے ہیں اسلام آباد میں۔ تو بتائیں کہ اس کے اوپر جو پیٹرول پمپس اور جو ریسٹ ایریاز ہوتے ہیں ان کو نہیں یہ آکشن کر سکے، وہ اب آ کے ہم نے کیے ہیں۔ ورنہ لوگ موٹر وے پہ سفر کرتے تھے اور پیٹرول لینے کے لیے موٹر وے سے اتر کے کسی قصبے یا کسی شہر میں جاتے اور وہاں سے پیٹرول لے کے واپس آتے تھے۔ پورے ملک میں یہ بتا دیں، یہ روز تقریر کرتا ہے، روز جو ہے وہ گالیاں دیتا ہے دوسرے لوگوں کو، روز کہتا ہے میں آج یہ کر دوں گا، میں کل وہ کر دوں گا۔ کبھی بتائے کہ میں نے یہ کیا ہے، یہ ترقیاتی کام کیا ہے میں نے اس ملک میں، یہ کام میں نے کیے۔ آپ یہاں فیصل آباد کے سارے رہنے والے ہیں، پینسرا بھی اب ایک چھوٹا سٹی بنا ہوا ہے، آپ کا روز شہر جانا ہوتا ہے۔ یہ جتنی مین روڈز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ایکسپریس وے ہے، ہاسپٹلس ہے، فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے، چلڈرن ہاسپٹل ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کس دور میں بنے ہیں۔ ان 4 سالوں میں یہ مجھے بتا دے کہ ان ہاسپٹلس میں اس نے 2 کمرے بنائے ہوں، ماسوائے اس کے کہ وہ FIC جو ہے فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، وہاں پہ وہ افتتاح کی پلیٹ
جو ہے وہ میری لگی اسے اتار کے انہوں نے اپنی پلیٹ لگا لی. بھائی یہ کام کیا ہے انہوں نے. اس کے علاوہ یہ بتا دیں کہ جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا ہے. اور پورے سال میں ماسوائے اس کے کہ میں یہ کر دوں گا، اگر یہ نہیں کرو گے تو میں ایسے کر دوں گا، میں اسلام آباد آ جاؤں گا. یعنی اب اپریل میں حکومت آئی ہے تو یہ اس نے کہا کہ جی 25 مئی کو میں آ رہا ہوں. 25 مئی کو میں آ کے تو اسلام آباد کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور 25 مئی کو جو ہے وہ میں اسلام آباد کو بند کر دوں گا، میں سیل کر دوں گا. میں کیپٹل سٹی، دیکھیں وہاں پہ آپ پوری دنیا کے جو ہے وہ سفیر ہوتے ہیں، ان کے اوپر پھر آپ کا وہ اپنے ملکوں میں انہوں نے کیا پیغام بھیجے ہوں گے کہ جی اس ملک میں یہ سیاست ہو رہی ہے، اس ملک میں اب 25 تاریخ کو جناب یہ سیل ہونے جا رہا ہے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجنے والی ہے. اور یہ پھر بڑے تکبر اور غرور سے آ کے جی میں آ رہا ہوں، میں ڈی چوک جو ہے وہ پہنچ رہا ہوں. میں نے کہا بیٹا تم آؤ، تمہارا بندوبست میں نے پورا کیا ہوا ہے. اور اس کا پھر ایسا بندوبست کیا، ایسا بندوبست وہاں پہ ان کا کیا کہ مجھے وہ پولیس کے جو افسر تھے وہ بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم جہاں پہ بھی کوئی ایکشن کریں، کوئی جو ہے وہ آنسو گیس کے شیل یا ربڑ بلٹس جو ہے وہ مارے لوگوں کو بھگانے کے لیے، تو ہمیشہ جو ہے وہ لوگ پولیس کو گالیاں دیتے ہیں. تو اس مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم نے ان کو یہاں پہ شیلنگ کر کے ربڑ بلٹ سے یہاں سے بھگایا تو یہ یہاں سے بھاگتے جاتے تھے، لیکن پولیس کو نہیں، آپ کو گالیاں دے رہے تھے. تو وہاں سے پھر جب اس کے جو بیٹھے تھے وہاں پہ ڈی چوک میں آ کے، اس نے پہلے سے اس نے کو 2,500-3 ہزار بندہ جو وہاں پہ بھیجا ہوا تھا، وہ وہاں پہ اسلام آباد میں رکا ہوا تھا، تو وہ آ کے پہلے ڈی چوک میں بیٹھ گئے. تو میں نے سوچا کہ اگر یہ بیٹھے رہے تو یہ وہاں سے آ رہا ہے، پھر یہ بھی یہیں پہ پہنچے گا، اور جب یہ وہاں پہ کوئی 15-20 ہزار لوگ ہو جائیں گے تو پھر یہ ریڈ زون جو ہے اس کو بریک کر دیں گے. تو جب ہم نے ان 2,500-3 ہزار کو بھگایا وہاں سے، تو پھر جب یہ صبح آیا نا 6-7 بجے، تو میں نے کہا کہ اس کا جو ٹرک ہے نا، کم از کم 100 شیل جو کے ٹرک کے اوپر پھینکنا ہے اس کا، تاکہ یہ بھی جو ہے نا چپل چھوڑ کے بھاگے یہاں سے. لیکن جب اسے پتہ چلا تو پھر یہ آیا نہیں. پھر یہ کہنے لگا کہ میں اب جا رہا ہوں واپس، میں 6 دن بعد واپس آؤں گا. وہ بعد میں پھر 6 دن نہیں اس کے آئے. لیکن کوئی اس نے ایک دن سکون نہیں کیا، کوئی ایک دن بیٹھ کے اپوزیشن سے بات نہیں کی کہ جی ملک کو یہ معاملہ درپیش ہے، یہ ایشو ہے، یہ ایشو ہے. نہیں. پھر اس کے بعد جناب لانگ مارچ ہے، لانگ مارچ جو ہے وہ اس کے بعد پھر شارٹ مارچ ہے، پھر اس کے بعد جیل بھرو تحریک ہے. اب جیل بھرو جب اس نے تحریک شروع کی تو اس نے کہا پوری قوم تیار ہے، پوری قوم نے مجھے کہہ دیا ہے کہ ہم جیلیں بھر دیں گے، ہم جو ہے وہ جیلوں میں جگہ نہیں ہوگی. میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، ہم جو نزدیک جیلیں ہیں ان کو بعد میں بھریں گے، جو دور دور ہیں ان کو پہلے بھریں گے. آپ اگر لاہور میں گرفتاری دیں گے تو ہم لاہور جیل میں آپ کو نہیں بھیجیں گے، ہم آپ کو جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان بھیجیں گے، تاکہ دور کی جیلیں پہلے بھر جائیں تو بعد میں جو ہے وہ نزدیک کی جیلیں بھریں. جب یہ اس نے جیل بھرو تحریک شروع کی، کوئی بندہ نہیں سامنے آیا. ہم نے پولیس والوں کو کہا کہ آپ جا کے گاڑیاں کھڑی کریں اور اعلان کروائیں کہ حضور گاڑی حاضر ہے، آپ آئیں اور بیٹھیں اس میں گرفتاری دیں. یہ بے شرم لوگ لاہور سے کسی جگہ سے کہیں سے 10 کہیں سے 15، اور جب جو ہے وہ ان کو بھیجا گیا جیلوں میں تو پھر وہاں سے جو ہے یہ درخواستیں لے کے ہائی کورٹ پہنچ گئے کہ جی ہمیں چھوڑا جائے. تو ہائی کورٹ کے جج صاحب نے بھی کہا کہ جی آپ نے گرفتاری پیش ہی کیوں کی ہے، وہ بھی اس کی ناکام ہوئی. پھر اس نے کہا کہ جی میں اب انسانوں کا سمندر لے کے آ رہا ہوں. وہ سمندر جو ہے وہ لے کے پہنچا. یہ وہ سمندر جو تھا اس کا جو حال تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جب وہ ناکام ہوا، میں اب اسمبلیاں توڑوں گا. اس کا خیال تھا کہ اسمبلیاں توڑوں گا، سارا نظام ہی بیٹھ جائے گا.
اور پھر میری مرضی کا الیکشن ہوگا. وہ بھی جب ناکام ہو گیا پھر اب کہتا ہے جی مجھے اسمبلیوں میں واپس لے لیں. اب کہتا ہے کہ جی میں نے تو آپ کے کہنے پہ اسمبلیاں توڑی تھیں. بھئی تم نے ہمارے کہنے پہ کیوں اسمبلیاں توڑی تھیں؟ تمہاری حکومتیں تھیں. کہتا جی نہیں میں نے باجوہ کے کہنے پہ اسمبلیاں توڑی تھیں. وہ بھئی کبھی تم کہتے ہو کہ باجوہ میرا دشمن تھا, باجوے نے میرا بڑا نقصان کیا, باجوے نے میرے خلاف سازش کی, باجوے نے میری حکومت ختم کی. آپ کہتے ہو جی میں نے باجوے کے کہنے پہ جو ہے وہ اسمبلیاں توڑی تھیں. تو کوئی اس کی بات جو ہے وہ آج کی بات کل سے جو ہے وہ نہیں ملتی. اب الیکشن جو ہے 14 مئی کو, دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ ہم کوئی الیکشن سے گھبراتے ہیں. الیکشن ہم نے ہمیشہ الیکشن لڑے ہیں اور الیکشن لڑ کے اور جیت کے ہی حکومتیں بھی بنائی ہیں اور اپوزیشن بھی کی ہے. بدترین اپوزیشن بھی فیس کی ہے. میرے خلاف ایسا کیس بنایا گیا جس کی سزائے موت تھی, اور پہلے دن جب مجھے عدالت میں پیش کیا تو میرے وکلاء نے کہا کہ رانا صاحب خاموش ہو جائیں, یہ کیس تو بہت مشکل پڑ گیا ہے. میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں اگر خاموش ہوتا ہوں تو پھر شاید ان کو موقع ملے گا کہ یہ مجھے گناہ گار ثابت کریں. میں نے جو حق بات ہے وہ میں نے کہنی ہے, اور جن ظالموں نے یہ بات کی ہے میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کہنی ہے. تو ہم نے ہمیشہ اپوزیشن کو بھی برداشت کیا ہے, فیس کیا ہے. بات صرف یہ ہے کہ یہ جو اس کی ضد ہے نا, یہ جو اس کی ضد ہے کہ جی میں جو ہے وہ میں اگر یہ نہیں کرو گے تو میں یہ کروں گا, میں یہ کر دیا اب تم یہ کرو, ورنہ میں جو ہے وہ صبح سے فلاں چیز شروع کروں گا, میں احتجاج شروع کروں گا. وہ یہ بات ہے کہ جب تک تم یہ کرتے رہو گے نا اس وقت تک تم جو بھی کہو گے وہ ہم نے نہیں کرنا. تمہاری اگر یہ ضد ہے, تمہارا یہ جو تکبر ہے, جو تم کہتے تھے کہ جی میں انسانوں کا جو ہے وہ سمندر لے کے آؤں گا اسلام آباد, اور میرا نام لے کے کہتا تھا کہ رانا ثناء اللہ تمہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. میں نے کہا بیٹا تم آؤ, تمہیں بھاگنے کے لیے جو ہے راستہ نہیں ملے گا. تو معاملہ یہ ہے کہ 14 مئی کو تو الیکشن نہیں ہوگا انشاءاللہ, ہوتا نظر نہیں آ رہا, لیکن الیکشن جو ہے وہ اسی سال میں ہونا ہے. اگست میں اسمبلیوں نے اپنا مدت پوری کرنی ہے. الیکشن انشاءاللہ تعالی ہوگا, لڑیں گے اور جیتیں گے اللہ کے فضل سے. پنجاب میں 2018 سے مشکل الیکشن کوئی نہیں آ سکتا. 2018 کا الیکشن بدترین الیکشن تھا. میاں نواز شریف اس وقت جیل میں تھا, آج وہ ہماری کمپین کے لیے انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوگا. اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف تھی, آج وہ ہماری حمایت کرے نہ کرے لیکن مخالف نہیں ہوگی. تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پنجاب میں انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن بھی جیتیں گے اور حکومت بھی بنائیں گے, اور آپ کی خدمت کا وہ سفر جو 31 مئی 2018 کو رکا تھا اسے وہاں سے جو ہے وہ شروع کریں گے. جو مشکل حالات ہیں, اور خاص طور پہ میں آج اس حوالے سے یہ بات کرنی چاہوں گا کہ آج لیبر ڈے ہے, آج مزدوروں کا دن ہے, اور وہ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے کہ بہت تلخ ہیں بندہ مزدور کے حالات. آج تو تلخ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اب ایک چھوٹا لفظ رہ گیا ہے, بہت مشکل ہے, بلکہ مشکل سے بھی مشکل ہے بندہ مزدور کے حالات. وہ مزدور جو ہے وہ کسان ہو, وہ مزدور جو ہے وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہو, وہ مزدور جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ راج مزدوری کرتا ہو, ہر مزدور کے حالات جو ہیں وہ بہت مشکل ہیں. لیکن یہ مشکل اتنے نہیں تھے مئی 2018 میں. یہ حالات 99 میں ایسے نہیں تھے. 99 میں 1999 میں اس ملک میں لوڈ شیڈنگ کا کوئی کسی کو علم نہیں تھا. یہاں پہ کچھ بزرگ ایسے بیٹھے ہیں جو 1999 2000 میں بھی ان کو پوری طرح سے جو ہے وہ سمجھ ہوش ہوگا
اس وقت کبھی کسی نے لوڈ شیڈنگ کا نام نہیں سنا تھا. اس وقت جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے وہ ایک ہتھوڑا گروپ کی کبھی کبھی بات ہوتی تھی، لیکن دہشت گردی اور خود کش حملوں کا کسی کو معلوم ہی نہیں تھا. اس وقت پاکستان اتنا مضبوط تھا کہ انڈیا نے 5 ایٹمی دھماکے کیے اور پوری دنیا نے کہا کہ خبردار اگر پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا، کیونکہ دنیا یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ ایٹمی قوت بن جائے. لیکن پاکستان کے حالات ایسے تھے، وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کوٹھی میں دانے تھے، ہم نے پوری دنیا سے ٹکر لی اور انڈیا کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے، اور پاکستان دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی قوت بنا. میں میرے بزرگوں اور بھائیوں اگر یہ کہوں کہ آج اگر پاکستان ہے تو صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ ایٹمی قوت ہے. 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان لڑائی کا فیصلہ نہیں ہوتا، دونوں کی تباہی ہو جاتی ہے. اس لیے انڈیا نے آج تک ہمارے اوپر حملہ نہیں کیا، ورنہ جیسے ہمارے حالات رہے ہیں یا جس طرح سے یہاں پہ بربادی ہوئی ہے، اگر ہم ایٹمی قوت نہ ہوتے تو وہ ہمیں کھا جاتا. اور یہ ایٹمی دھماکہ جو ہے یہ بھی اللہ نے جو ہے یہ بھی سہرا جو ہے وہ میاں نواز شریف کے سر رکھا. وہ تھا ملک کا وزیر اعظم، اس کے آرڈر سے جو ہے وہ ایٹمی جو ہے وہ دھماکہ ہوا تھا. اس وقت مزدور کے، غریب آدمی کے یہ حالات نہیں تھے، لیکن اس وقت بھی ملک کو ترقی کی طرف جاتے ہوئے روکا گیا اور اس ملک میں 12-11 سال کا مارشل لا جو ہے وہ نافذ کیا گیا، جس کی وجہ سے ملک دوبارہ تباہی کی طرف جو ہے وہ گیا. 2013 میں جب دوبارہ مسلم لیگ نے اور میاں نواز شریف کی قیادت میں، میاں شہباز شریف کی قیادت میں ملک کو سیدھا کر کے دوبارہ تک ترقی کے راستے پہ چڑھایا، تو یہ فتنہ جو ہے یہ دوبارہ جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا. اور اب جو ہے ایک پراپیگنڈے کے ذریعے سے یہ سازش کی جا رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اسے ایک موقع اور دے دیا جائے. اب کیوں اس کو ایک موقع اور دے دیا جائے؟ یہ پہلے بتائے نا اس نے 4 سالوں میں کیا ہے. کوئی ایک کام بتا دے. فیصل آباد کے لوگ جو ہیں یہ کوئی ایک بڑا منصوبہ، آخر فیصل آباد میں ہائی ویز بنے ہیں، موٹر ویز بنے ہیں، ایکسپریس ویز بنے ہیں، بائی پاس اور فلائی اوورز بنے ہیں، سارا کچھ بنا ہے فیصل آباد میں، ہاسپٹلز بنے ہیں، یونیورسٹیز بنی ہیں. کوئی یہ ایک بتا دے کہ اس کے اوپر اس کی تختی جو ہے وہ لگی ہو، بنانے پہ تختی کی اتار کے لگانے پہ نہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ پوری قوم کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ میں اپنے مزدور بھائیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کے یہ مشکل حالات جو ہیں یہ اس وجہ سے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ مسلط رہا اس ملک کے اوپر 4 سال. اس نے پچھلے 10 سال میں اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آنے دیا، اور یہ پوری دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ جس ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو وہ ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کرتا. اس لیے قوم جو ہے وہ اس کا ادراک کرے، اس کی شناخت کرے، اور اپنے ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ اس کو مائنس کرے پاکستان کی سیاست سے. آپ سب جو ہے اس بارے میں یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اگر کوئی ان کے سوشل میڈیا پراپیگنڈے کی وجہ سے کسی طرح سے بھی جو ہے وہ اگر کسی غلط فہمی میں یا ابہام میں ہے تو اسے سمجھایا جائے، کیونکہ یہ گمراہی کا جو معاملہ ہے یہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ انسان کو خراب کرتا ہے، لیکن اگر سمجھایا جائے تو حق بات جو ہے، سچ بات جو ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں جو ہے وہ آ جاتی ہے. میں انہی گزارشات کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے دل میں، ہمارے دل میں آپ کی خدمت کا، اس حلقے کو بنانے کا جو ہے وہ بالکل پورا جذبہ موجود ہے، اور اللہ سے بھی دعا ہے اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے اوپر یقین رکھیں. ان حالات میں جو حالات گزرے ہیں پچھلے 4-5 سالوں میں، اس میں یہ ممکن نہیں ہو سکا
کہ آپ کی خدمت جو ہے وہ کی جائے، لیکن اس سے مطلب یہ بالکل نہیں کہ ہمارے میں یہ جذبہ نہیں تھا، اور انشاءاللہ تعالی ہم میں جذبہ ہے، اور موقع ملتے ہی انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت اور اس حلقے کی سروس جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کی جائے گی۔ میں آپ تمام احباب کا بے حد مشکور ہوں، اور رانا منظور احمد خان صاحب کا کہ انہوں نے آج ہمیں یہاں پہ بلا کے جو ہے یہ موقع دیا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات ہو سکے۔ آپ تمام کا بہت شکریہ، مہربانی۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے یہاں، آپ کو ملے گا چائے بھی اور کھانے کے لیے بھی، یہاں تشریف رکھیں آپ۔